بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. انسان خواہشات کا ٹکڑا ہے. ہزاروں طرح کی خواہشیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. البتہ ساری خواہشیں یکساں نہیں ہیں. کچھ خواہشیں وہ ہیں جو فطری ہیں اور کچھ خواہشیں غیر فطری ہیں. فطری خواہشیں وہ ہیں جو ہمیشہ پائی جاتی ہیں، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر جگہ. اور یہ وہ خواہشیں ہیں جو خدا داد ہیں. اللہ نے اپنی مصلحتوں سے یہ خواہشیں انسان کے اندر ایجاد کی. یہ خواہشیں وہ ہیں جو کسی کے سکھانے سے پیدا نہیں ہوتی، اور کچھ خواہشیں وہ ہیں جو انسان اگر کچھ اچھے یا برے دوستوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو تو وہ خواہش اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی. سیکھتا ہے، دوستوں سے سیکھتا ہے، ماں باپ سے سیکھتا ہے، سماج سے سیکھتا ہے. خدا داد نہیں ہے. خدا داد خواہشوں میں سے مثال کے طور کے اوپر انسان کو پانی کی خواہش ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے. یہ خدا داد ہے، ہمیشہ سے لگتی آئی ہے پیاس. کوئی ایسا دور نہیں آئے گا جب یہ خواہش ختم ہو جائے. کھانے کی خواہش ہے، کیونکہ یہ خواہشیں اگر نہ ہوتی انسان کے اندر تو انسان باقی نہ بچتا، مر جاتا. حیات انسانی کو باقی رکھنے کے لیے خداوند عالم نے یہ نظام بنایا، سسٹم بنایا. یہ کسی کے سکھانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی سکھائے ہمیں کہ یہ آپ پیاسے ہیں آپ پانی پیجیے. آپ کو بھوک لگی ہے تو ہمیں احساس دلائے تب ہمیں احساس ہوگا بھوک کا. نہیں، کوئی سکھانے والا نہ ہو، پیدا ہوتے ہی جنگل میں چھوڑ دیا جائے اکیلے چلے تنہا رہیں، پھر بھی ہمارے اندر کھانے کی خواہش پیدا ہوگی، پیاس لگے گی. البتہ کیسا پانی پیے یہ محتاج تعلیم ہے. کیا پیے، کیا پیے اور کیا نہ پیے، کس چیز سے پیار ہو جائیں یہ محتاج تعلیم ہے. لیکن خود پیاس کا احساس، بھوک کا احساس یہ محتاج تعلیم و تربیت نہیں. اور جتنی خواہشیں خدا داد ہیں، فطری ہیں، ان تمام خواہشوں کی تکمیل کا پروردگار نے انتظام بھی کیا. ایسا نہیں ہے کہ خواہش تو پیدا ہو جائے اور اس خواہش کی تکمیل کا انتظام نہ ہو. اگر پیاس لگتی ہے تو اللہ نے پانی کا بندوبست بھی کیا ہے. اگر بھوک لگتی ہے تو پروردگار نے
نہیں، سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان فطری طور سے اس کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے کہ خواہش پائی جاتی ہے. کیا اس خواہش کی تکمیل کا انتظام بھی پروردگار نے کیا ہے؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے، تخلیق کائنات سے اب تک انسان نے قدم رکھا ہے. پریشانیوں اور مشکلات، مسائل، بے چینی، اضطراب، ٹینشن، یہ انسان کی زندگی کا لازمہ بن گیا ہے. ٹینشن فری زندگی کے لیے جانے کتنے نسخے پیش کیے، کتنی کتابیں بازار میں مل جائیں گی. مارکیٹ میں کتابوں کی بھرمار ہے. کتاب اگر یہ ہو جائے تو انسان کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. دولت اگر انسان کے پاس آ جائے تو سکون ہی سکون ہے، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. یہ ہو جائے گا تو کیا ہو. لیکن جتنے نسخے انسان نے آزمائے، نتیجہ اس کا ایک ہی نکلا کہ ٹینشن بڑھتا جا رہا ہے، گھٹنے کا نام نہیں لیتا. سائنسی ترقیاں ہوگی، طرح طرح کی سہولتیں انسان کی زندگی میں آ گئی. سہولتیں آئی ضرور، لیکن سہولتیں اپنے ہمراہ سکون لے کے نہیں آئی. سہولتیں اپنے ہمراہ چین لے کے نہیں آئی، بلکہ جو سکون تھا وہ بھی چھن گیا. جو سکون تھا وہ بھی چھن گیا. تو کیا انسان کی یہ خواہش تشنہ تکمیل رہ جائے گی؟ خدا بند عالم نے یہ خواہش تو ہمارے اندر پیدا کر دی، لیکن اس کی تکمیل کا کوئی انتظام نہیں کیا. یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. سنت الہی یہی ہے کہ جو خواہش اللہ نے ہمارے اندر پیدا کی ہے اس کی تکمیل کا بندوبست نہیں کیا. تو یہ خواہش بھی تشنہ تکمیل نہیں رہ سکتی ہے، اور پروردگار نے تشنہ تکمیل کا کام ہی نہیں ہے. اس خواہش کی تکمیل کا اس نے انتظام بھی کر دیا. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اگر پیاس کو پیدا کیا تو پانی کا بھی انتظام کر دیا. بھوک کو اگر ہمارے اندر رکھا ہے تو خوراک کا انتظام ہے، لیکن سسٹم پروردگار ہے، وہ انتظام کر دیتا ہے، اسے حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. حاصل کرنا ہماری ذمہ داری. آپ کہیں گئے کسی کے یہاں دعوت ہے، آپ کی میزبان کیا کرے گا؟ دسترخوان لگا ہی تو دے گا نا، سجا دے گا دسترخوان کو، طرح طرح کے کھانے رکھ دیے. ہاتھ بڑھانا تو ہمارا کام ہے. ہم ہاتھ نہ بڑھائیں، لقمے کو دہن کر نہ لے جائیں اور واپس لے جائیں. راجا کے صاحب عجب سے بلایا تھا کھانے پر، بھوکا واپس کر دیا. انہوں نے تو انتظام کر دیا کہ ہماری کوتاہی تھی، ان کی نہیں. پروردگار نے ٹینشن فری زندگی کا انتظام کر دیا. اب اسے حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اسے اپنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہی آیت شریفہ جس کو میں نے اپنے سردام کلام قرار دیا ہے، یہ وہی نسخہ کیمیا ہے جو ہمیں ٹینشن فری زندگی تک پہنچا سکتا ہے. کیا ہے وہ؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. من جو کوئی بھی، کوئی تفریق نہیں ہے، عالم، جاہل، غریب، مالدار، عورت، مرد، کوئی بھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو کوئی بھی عمل صالح بجا لائے گا ایمان کے ہمراہ. نسخے کے دو حصے ہیں، ایک عمل صالح، دوسرا ایمان. مانا میرا جو کوئی بھی عمل صالح ایمان کے ساتھ بجا لائے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ جب انسان کو نتیجے کا پتہ چل جاتا ہے تو عمل آسان ہو جاتا ہے. معلوم ہو جائے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہے، عمل آسان ہو جاتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت اگر
یہ بات اس مقصد تک پہنچنے کے نسخہ کیا بنا؟ ہماری زندگی میں سکھ چین اطمینان کیسے آئے گا؟ ذریعہ کیا ہے اس کا؟ عمل صالح ایمان کے ہمراہ. دونوں چیزیں ساتھ ہیں. نہ تنہا عمل صالح مطلب آپ یہ عرض کروں گا کہ عمل صالح ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. جب عمل صالح کی تشریح کروں کہ عمل صالح ہے کیا، تو عمل صالح ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اور ایمان بھی عمل صالح کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ خام خیالی کبھی کبھی جو ہے ایک تضاد پیدا کیا جاتا ہے نا، ایمان یا عمل ایک ٹکراؤ. ایمان افضل ہے کہ عمل افضل ہے؟ تو یا تو وہاں ہوتا ہے جہاں جدائی ممکن ہو، جہاں جدائی ممکن ہی نہیں ہے وہاں جا کر تصور ہی نہیں ہے. کہ انسان آپ کو یہ جو ہے جسم چاہیے یا روح؟ ہو سکتا ہے کہ جسم ہو، انسان کب انسان رہ جائے گا جب جسم بھی ہو روح بھی ہو. اگر جسم ہے روح چلی گئی، اس کا ٹھکانا کہاں ہوگا؟ قبرستان ہوگا، گھر نہیں. نہ جسم کے روح کا تصور ہے اور نہ روح کے جسم کا تصور. روح کے آثار کو ظاہر کرنا ہے تو جسم کی ضرورت ہے، اور اگر جسم کو سامنے سے بچانا ہے تو روح کی ضرورت ہے. نہ روح کے بغیر جسم ہے، نہ جسم کے بغیر روح، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. کہا جاتا ہے محبت اہل بیت افضل ہے یا عمل؟ ایک جسم ہے، ایک روح ہے. اگر محبت اہل بیت کو ثابت کرنا ہے اس کا ذریعہ عمل ہے، عمل کو سامنے سے بچانا ہے اس کے لیے محبت اہل بیت ضروری ہے. رسول تو وہ ہونا چاہیے جو کھانا، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ خود اپنی طرف سے فرض کر لیتے ہیں. اگر معصوم ہے تو اس کو ایسا کرنا چاہیے. معصوم سے نہیں پوچھتے کہ ہمیں کیسا بننا چاہیے، ہم معصوم کے اوپر تحمیل کرتے ہیں آپ کو ایسا ہونا چاہیے. نبی یہ سکھانے آیا ہے کہ تمہیں کیسا بننا ہے. وہ نبی تو تحمیل کر رہے ہیں، نبی ایسا کیسا نبی ہے جو کھانا کھاتا ہے. وہ یمشی فی الاسواق
کیونکہ ایک صالح انسان وہ نہیں ہے جو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈالتا ہے. ایک صالح انسان وہ نہیں ہے کہ ہم تو جی مسلح عبادت میں بیٹھے رہیں گے, دوسروں کی ذمہ داری لا رکھ ہمیں کھانا دیا کریں. حدیثوں میں ہے کہ لعنت ہے اس شخص کے اوپر من کل علی الناس, جو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈالتا ہے. اسلامی افطار کو سمجھیے. رسول یا چلو کام کیسا رسول ہے جو کھانا کے کھاتا ہے بازاروں میں بھی جاتا ہے. خدا نے جواب دیا ما جعلناہم جسدا لا یاکل الطعام, ہم نے انہیں کوئی ایسا جسم دے کے نہیں بھیجا ہے جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو. کیونکہ نمونے عمل کرنا ہے تمہارے لیے. اگر نبی کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو نبی کا روزہ رکھنا, نبی کا پیاسا رہ جانا, نبی کا بھوکا رہ جانا ہمارے لیے نمونے عمل کیسے کرے گا؟ شکایت کو جو ہے برداشت کرنا, اگر تلوار سے ان کے بدن پہ زخم ہی نہیں لگے گا, تو تکلیف ہی نہ ہوگی, تو میدان جہاد میں آ کر کے ہمارے نمونے عمل کیسے بنے گی؟ بہرحال دونوں یہ اللہ کے صالح بندے جناب موسیٰ اور جناب خضر اس شہر میں پہنچے, بھوک لگی ہے, کھانا مانگا یعنی بھیک نہیں مانگا, یقیناً کھانا خریدنا چاہتے ہوں گے. نبی خدا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. کھانا طلب کیا, بڑی خبیث قوم. کبھی کبھی ہم جیسے لوگ تبلیغ دین کے میدان میں جو ہے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. قوم نے جو ہے پذیرائی نہیں کی, قوم نے پذیرائی نہیں کی. نہیں, مبلغ الہی کبھی مایوس نہیں, راہ خدا میں قدم بڑھانے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ جتنے خبیث افراد سے انبیاء کا رابطہ ہوا ہے, خدا کا شکر ہے ہم لوگوں کا رابطہ ایسے لوگوں سے ہوتا ہی نہیں ہے. کتنے ثابت قدم تھے اللہ کے یہ انبیاء, قوم کے پاس آئے, کھانا خریدنا اتنی خبیث قوم ہے, انہیں تو نہیں دیں گے, بائیکاٹ ہے ان کا بائیکاٹ, نہیں جائیں گے ان کے یہاں, نہیں سنیں گے انہیں کھانا کر دینے کو تیار نہیں ہے. نکل آئے شہر سے, نہیں تو کوئی بات نہیں, تو گرے لے گئے. لیکن انتقامی کارروائی نہیں ہوتی ہے انبیاء الہی کے, انتقامی کارروائی نہیں. شہر سے باہر نکلے, جناب خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنا چاہتی ہے, ایک دیوار ہے جو گرنے کے قریب, تو فوراً آستے اٹھی نا موسیٰ نے کہا اس دیوار کو بنانا. موسیٰ نے کہا ان خبیث کو کیسے, ان کی دیوار وہ بھی بغیر کسی جو ہے منظوری کے, بغیر کسی اجرت کے, اتنے خبیث ہیں کہ دو اللہ کے سارے بندوں کو کھانا دینے کو تیار نہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ دیوار بنا دیں. جب دیوار وغیرہ بن گئی اور جو ہے مصلحتوں کو جب بیان کرنا شروع کیا ہے جناب خضر نے, فرماتے امل جدار, ہم نے یہ دیوار کیوں بنائی بغیر کہے, آستین کیوں الٹی, ہم نے محنت کیوں کی, امل جدار فکانا
اور پھل کسے مل رہا ہے؟ وہ دو تک پہنچ رہا ہے. تو آئندہ آنے والی نسلوں پر بھی عمل صالح کا اثر پڑتا ہے. نسلوں ہی پر نہیں، حتیٰ ان پر جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، جس شہر میں رہتا ہے، جس آبادی میں رہتا ہے، عمل صالح بجا لانے والا، وہ آبادی بھی اس سے فائدہ کرتی ہے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. دیکھیے گناہ، اللہ کے قوانین کی نافرمانی، ہر گناہ اپنا ایک عذاب ہوتا ہے. اور عذاب صرف قیامت میں نہیں ہے، آخرت میں نہیں ہے، عذاب دنیا میں نہیں ہے. منتہا اصلی عذاب وہاں ہے. تھوڑا سا عذاب، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم. دنیا میں ہر طرف فساد اور تباہی پھیلی ہوئی ہے. کیوں؟ یہ سزا ہے ان کے اعمال. بما کسبت ایدیہم لنذیقہم بعض الذی عملوا. ان کے گناہوں کا کچھ مزہ ہم دنیا میں دکھانا چاہتے ہیں. یعنی بہت ساری مشکلیں، بہت سارے مسائل آج امت مسلمہ چاروں طرف سے اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہجوم ہے نا اس کے اوپر. دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں قافیہ حیات ہم پر تنگ نہ کر دیا جائے. آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں، کبھی خبریں دبا دی جاتی ہیں، کبھی خبریں ابھار دی جاتی ہیں. ابھی تو میڈیا کا اپنا اپنا ایک انتخاب ہے کہ جب چاہا خبروں کو دبا دیا. وسطی افریقہ کی خبریں دبی ہوئی تھی نا، وہاں پر مسلمانوں کا خبر اچانک خبریں ابھر گئی ہیں. اچانک اخبارات آپ دیکھیں گے فرانس بھی کہہ رہا ہے فوج بھیجیں گے. ابھی آج کی خبریں تھی نا، اقوام متحدہ جو ہے بان کی مون، سب کو جوش آ گیا. پتا نہیں کیا بات ہے، کیا راز اس کے پیچھے ہے. بہرحال ہے، ہو گیا ہے نا. تو کبھی خبریں میڈیا جو ہے وہ دبا دیتا ہے اور کبھی خبروں کو ابھار دیتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں باقی بچی ہے جہاں کافی حیات مسلمانوں پر تنگ نہ ہو. سبب کیا ہے؟ اسباب کیا ہے؟ دیکھیے ہر جو بھی چیز دنیا میں واقع ہوتی ہے اس کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک اندرونی، ایک یہ جو ہے بیرونی. ہم بیرونی اسباب اور عوامل پر تو نگاہ رکھتے ہیں، اندرونی اسباب اور عوامل پر ہماری نظر نہیں ہوتی ہے. اس نے کیا دشمنوں پر اعتماد، دشمنوں کی سازشیں تو ہیں. دشمن تو بہرحال دشمن ہے، دشمن کا توقع کیا ہے؟ اگر دشمن ہمارے خلاف سازشیں نہ کرے تو دشمن آئے گا. دشمن ہے اس لیے دشمن ہے کہ وہ ہمارے خلاف حرکتیں کرتا ہے. مگر داخلی اسباب کو دیکھنا زیادہ ہے، اندرونی اسباب کیا ہے؟ آج اگر ہر طرف سے ہم پر ظلم و ستم کا بغاوت ضرب ہے، اس میں ہمارا اپنا کتنا دخل ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کوئی نعمت نہیں، جب کبھی اپنے بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو چھینتا نہیں. ان اللہ قضا قضاء حکما، حتمی قضا. چھینتا یعنی وہ ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے. قضا قضاء حکما، اللہ ینعم علی العبد بنعمة فیطلبها ایاها حتی یحدث ذنبا. اللہ اگر اپنے بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس وقت تک نہیں چھینتا ہے جب تک بندہ کوئی ایسا گناہ نہ کر دے جس کی بنا پر وہ اس عذاب کا حقدار بن جائے کہ وہ نعمت چھین جائے. اللہ نے ہمیں نعمت عزت دی تھی. ایک زمانہ کہتے ہیں، ایک زمانہ تھا تو یاد کرتے ہو، زمانہ گیا کیوں؟ ایک زمانہ تھا جب یہ جو ہے مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا، تو آج طوطی خاموش بھی ہو گیا. تو اللہ نے تو کہا ہے نا کہ جب نعمت دے دیں گے تو نعمت چھینیں گے نہیں، مگر یہ کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے جس کی فَيَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ نَقْمَةً،
اس کی بنا پر اس عذاب کا انسان جو ہے وہ حقدار ہو جائے. تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. ہر عمل، ہر گناہ جو ہماری طرف سے انجام پاتا ہے، آخرت میں سزا تو اصلی سزا وہاں ہے، لیکن ایک جھلک سزا کی، بیدار کرنے کے لیے، تنبہ کے لیے. وہاں کے عذاب اور یہاں کے عذاب کا فرق یہ ہے کہ وہاں کا عذاب، یہاں کا عذاب کس لیے ہے؟ بیدار کرنے کے لیے، جھجھوڑنے کے لیے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اور وہاں کے عذاب سے بچ جائیں. تنبہ کے لیے یہاں کا بڑا بہت سارے گناہ وہ ہے جن کا عذاب نہیں ملتا ہے. اسی میں سے گناہ ہے ترک نماز. ترک نماز کی بنا پر عذاب. اللہ ماشاء اللہ افراد ہیں جو کہ نماز سے غافل ہیں، کہتے ہیں ہم پہ تو کوئی عذاب نہیں ہوتا، جاب بھی اچھی، نمازیوں سے عذاب کماتے ہیں، کوئی عذاب ہم پہ تو نہیں ہو رہا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام وہ افراد جن پر عذاب نہیں ہو رہا ہے، ترک نماز کیا مگر عذاب نہیں ہوا ان کے اوپر، مطمئن نہ ہو جائیں کہ اللہ کو ان سے کوئی محبت ہے. نہیں، ان اللہ یدفع العذاب عمن لا يصلي بمن يصلي من شیعتنا. ہمارے شیعوں میں سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ ان کی برکت ہے کہ اللہ ان لوگوں سے عذاب ہٹا لیتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے. محلے والوں کو فائدہ مل رہا ہے، شہر والوں کو فائدہ. ان اللہ لا يدفع العذاب عمن لا يصلي بمن يصلي من شيعتنا. اگر ہمارے شیعوں میں سے کوئی نمازی نہ ہوتا تو یہ سب کے سب عذاب میں جو ہے مبتلا ہو جاتے. ان کی نماز انہیں دنیا میں عذاب الہی سے بچائے. محسوس رکھیں. ہمارے صالح دیکھ رہے ہیں ہمارے صالح کے فائدے کتنے ہیں، خاصیتیں. جو ہمارے صالح بجا لاتا ہے ایمان کے ہمراہ، اس کی زندگی ٹینشن فری، اس کا فائدہ آنے والی نسلوں تک پہنچتا ہے. جس سماج میں رہتا ہے وہ سماج بھی اس سے بہرہ مند ہوتا ہے. اب سوال ہے کہ ہمارے صالح ہے کیا چیز؟ بڑی اہم چیز ہو گئی نا ہمارے صالح. جس چیز کا فائدہ معلوم ہو جاتا ہے. اس کیا تھا کل میں نے نا کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ 2 گھنٹہ دھوپ میں کھڑے رہو، کھڑے رہنے کو تیار، لیکن اگر کہا جائے کہ 2 گھنٹہ کھڑے رہو مہینے میں تمہیں تنخواہ نہیں ملے گی، انسان خوشامد کر کے بھیا یہ نوکری ہمیں دے دے. ٹریفک پولیس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کھڑا رہتا ہے نا بیچارہ صبح سے شام تک اور خوشامد کر کے یہ نوکری لیتا ہے، سفارش لگوا کر کے، رشوت دے کر کے. تو ہمارے سارے میں اتنا بڑا فائدہ، خود کی زندگی ٹینشن فری. اور ٹینشن فری زندگی کی خواہش وہ ہے جو سب میں پائی جاتی ہے. ساری ایکٹیویٹیز صبح سے شام تک ہماری ہے اسی لیے. کسبہ کو گئے، جاب پہ گئے، آفس میں گئے، کاروبار بزنس کا ہے کے لیے، کا پیسہ ملے، پیسہ کا ہے کے لیے. پیسہ کھائیں گے، ڈالر چبائیں گے، درہم و دینار کو حلق کے نیچے اتاریں گے. کبھی پیسہ سکون کے لیے. ساری ایکٹیویٹی، ساری کوششیں، ساری محنتیں ہماری اسی لیے ہیں کہ سکون کے لمحات میسر ہو جائیں. انسان کو جہاں مل سکتا تھا سکون وہاں نہیں گیا. سکون کو دولت میں ڈھونڈا، سکون کو کرسی میں ڈھونڈا، سکون کو اقتدار میں ڈھونڈا، نہ ملا. اتنا دن تک اسے آزما کے دیکھا ہے. ارے کچھ دنوں کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے رستے کو بھی آزما لو. کچھ دن اسے بھی آزما کے دیکھے، وہ تو آزما لیا نا. دولت کے بھاگے پیچھے، اقتدار کے پیچھے بھاگے، مگر نتیجہ کیا ہوا؟ سکون چھنتا گیا. جن کے یہاں دولت ہے ان کے یہاں ٹینشن زیادہ ہے. خواباور گولیاں کون کھاتا ہے؟ کس کو نیند آتی نہیں آتی ہے؟ اس مزدور کو جو صبح سے شام تک کام کرتا ہے تو لقمہ ملا کہ نہیں ملا ہوئی نہیں معلوم. جو مہنگائی آج کل بڑھی ہوئی ہے اس کس طرح سے مزدوروں کی زندگی گزر بسر ہوتے خدا ہی جانتا ہے. کھانا ملا کہ نہیں ملا، وہ سوتا
طرف جاتے ہیں جو پل ہے، ٹرین اس کے نیچے سے گزرتی ہے، دیوار ہے پتلی سے، شاید 2 فٹ کی دیوار بھی نہیں ہوگی پل کے اوپر، ہمیشہ اسے دیوار پر رات میں دیکھتے ایک آدمی جو ہے سوتا ہے، جب لیٹتا ہے کہ ہلتا بھی نہیں ہے، صبح ہی اٹھتا ہے، اور وہ افراد جن کے یہاں نرم و گرم بستر ہے، کروٹیں بدلتے رہے جب تک گولیاں نہ کھائیں تب تک انہیں چین نہیں ملتا ہے. یہ عمل صالح ہے کیا؟ کس چیز کو عمل صالح قرار دیا جائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب
ولا مخمصة في سبيل الله ولا يدعون موطئا يغيظ به الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. مدینے میں رہنے والوں کو جو مدینے کے اطراف میں رہتے ہیں انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ رسول خدا کی یہ جو ہے نافرمانی کریں اور ان کے ہمراہ جہاد کے لیے نہ جائیں اور اپنی جان کو رسول خدا کے اوپر قربان نہ کر دیں. کیوں؟ ذالک بأنہم اس لیے لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل اللہ. کیونکہ جب انسان میدان جنگ میں جائے گا تو اسے پیاس بھی لگے گی, اسے بھوک بھی لگے گی, تھکے گا بھی انسان, زخم بھی لگے گا, تکلیف بھی پہنچے گی. ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ کہ اس لیے ہے انہیں چاہے پیاس لگے, چاہے تھکن کا احساس ہو, یا راہ خدا میں بھوک لگ جائے, یا اگر وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں کہ یغیظ بہ الکفار اس سے کافر غصہ ہو جاتے ہیں. آج کل ایک بحث یہ چلی ہوئی ہے کہ حیات میں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے دشمنان اسلام ناراض ہو جائیں. عقلاء عالم کی طرف سے تجویز یہ رکھی جاتی ہے آپ ایسا کام ہی کو کرتے جس سے وہ ناراض ہو جائے, جس کی وجہ پر آپ پر یہ جو ہے پابندیاں لگے, سینکشن لگے, یا وہ غصے میں آ کر کے آپ پر حملہ کر بیٹھے. ایسا کوئی کام ہی نہ کیجیے, کام وہ کیجیے جس سے وہ خوش رہے. یا صاحب بہادر کو ناراض ہی کیوں کرتے ہیں؟ اکثر یہ تجویزیں سامنے آتی ہیں. واقعی ہماری ذمہ داری کیا ہے, شرعی طور پر ڈیوٹی کیا ہے ہماری, خدا کیا چاہتا ہے؟ اس آیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں وَلَا يَدْعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ بِهِ الْكُفَّارَ, جب بھی وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کفار کو ناراض کر دیتا ہے, کچھ نہیں. لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل اللہ ولا یدعون موطئا یغیظ بہ الکفار, اور کوئی وہ ایسا قدم نہیں اٹھاتے جس سے کفار ناراض ہوتے ہیں. ولا ینالون من عدو نیلا, اور جب وہ قدم اٹھائیں گے جس سے کفار ناراض ہو جائیں گے تو کفار میں تکلیف بھی پہنچائیں گے. جب کبھی دشمن سے انہیں کوئی زخم لگتا ہے, کوئی تکلیف پہنچتی ہے, جب انہیں بھوک لگتی ہے, بھوک عمل ہے یا کیفیت, جب وہ تھکتے ہیں, تھکن عمل ہے یا کیفیت, جب انہیں پیاس لگتی ہے, پیاس عمل ہے یا کیفیت, تین کیفیتوں پر سے اس کے بعد عمل کا ذکر. اور جب بھی کوئی وہ ایسا کام کرتے ہیں جس کی بنا پر دشمن ناراض ہو جاتے ہیں, اور ناراض ہو کر کے ولا ینالون من عدو نیلا, اور ان سے انہیں نقصان پہنچتا ہے مومنوں کو, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ الا کتب لهم به عمل صالح, اللہ ان کی بھوک کو عمل صالح قرار دیتا ہے, ان کی پیاس کو عمل صالح قرار دیتا ہے, ان کی تھکن کو عمل صالح قرار دیتا ہے. جب کفار کو ناراض کرنے والا کام کرتے ہیں تو اللہ اسے بھی عمل صالح قرار دیتا ہے, اور جب دشمن انہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں وہ تکلیف بھی ان کے لیے عمل صالح قرار پا جاتی ہے. کلمات پڑھیں گے مجلس میں آئے کہا کہ نہیں وہ عباس جعفری صاحب کی طرف سے مجلس میں ان کو شکل تو دکھانا ہے, ناراض ہو جائیں گے کہ نہیں آئے تھے ہماری مجلس میں. ہوتا ہے نہیں,
عزیزداری ہے، قرابتداری ہے، دوستی ہے نبھانے کے لیے آئے ہیں. مجلس پڑھ کیوں رہے ہیں؟ مجلس پڑھ رہے ہیں کہ پیسے اچھے ملیں گے، اس لیے مجلس پڑھ رہے ہیں. مجلس پڑھ رہے ہیں کہ شہرت ملے گی، ایک مقصد ہی ہو سکتا ہے. نہیں، مجلس میں کاہے کے لیے آئے ہیں؟ مجلس میں آئے ہیں اہل بیت کو خراج عقیدت پیش کرنے. مجلس میں آئے کاہے کے لیے؟ اہل بیت کی تعلیمات سے آشنا ہونے کے لیے. مجلس میں کاہے کے لیے آئے؟ اصلاح نفس کے لیے آئے. مجلس میں کاہے کے لیے آئے ہیں؟ اہل بیت کے پیغام کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کے لیے. مجلس پڑھ کس لیے رہے ہیں؟ مجلس پڑھ اس لیے رہے ہیں جو کچھ سیکھا ہے زکات اس کی ادا کر رہے ہیں. زکات العلم نشر ہو. مجلس کاہے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ حق کا پیغام پہنچانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. مجلس کاہے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ خدا کی تعلیمات سے بندوں کو آشنا کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. مجلس کاہے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اہل بیت کا پیغام پہنچانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہم یہاں پرواہ نہیں سننے والا کوئی ہو یا نہ ہو، دونوں ہیں. اگر وہ جذبہ ہے، مجلس پڑھ رہے ہیں خدا کو خوش کرنے. مجمع خوش ہو یا تقریر دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک مجمع کو خوش کرنے والی، ایک خدا کو خوش کرنے والی. ایک بندے خدا کو خوش کرنے والی، ایک خدا کو خوش کرنے والی. جو تقریر کا نمونہ ہے نا آپ سب کی نگاہوں میں، دربار یزید میں جب امام سجاد حسن بستہ کھڑے ہوئے تھے، ہے نا منظر نگاہوں میں، دربار میں حسن بستہ امام سجاد ہیں اور خطیب منبر پہ آتا ہے. آنے کے بعد بنی امیہ کی مدح و ثنا کرتا ہے اور اہل بیت اطہار کے خلاف نادیبہ کلمات استعمال ہوا تھا نا. کسے خوش کیا تھا اور کسے ناراض؟ یزید کو خوش کر رہا تھا اور خدا کو کیا کہا تھا امام سجاد؟ ایھا الخاطب اشتریت سخط الخالق برضا المخلوق. اے خطیب، تو نے بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. تو نے بندوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیا. فَلْتَبَوَّأَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لیا. امام سجاد نے جملہ قیامت تک کے لیے اصول معین کر دیا. ہر وہ کتابت، ہر وہ تقریر جہاں بندوں کو خوش خدا کو ناراض کیا جائے، ایسے خطیب کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. دوسرا رخ امام نے بیان کیا، یا یزید اتأذن لی ان اصعد هذه الاحوال واتکلم بکلمات تکون فیها لهذه الجلساء اجر وثواب وللہ رضا. یزید، مجھے بھی اس ممبر پہ جانے کی اجازت ہو. اب تک آپ نے ممبر استعمال نہیں کیا ہے، لکڑیوں کا ڈھیر، جہاں سے حق بیان نہ ہو وہ شکل چاہے ممبر کی ہو، وہ ممبر نہیں ہے، لکڑیوں کا ڈھیر ہے. اے یزید، مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں. هذه الاعوار، اب وہاں جا کر کے وہ باتیں کروں جس سے سننے والوں کو اجر و ثواب ملے اور خدا اور خدا راضی ہو. ہر وہ عمل جس سے خدا خوش ہو تو خدا کو خوش کرنے کے لیے انجام دیا جائے. وہ عمل صالح، وہ چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دینا ہو، کسی بیوہ کی مدد کر دینا ہو، کسی گرفتے کو سنبھال لینا. اللہ جل جلالہ جل شانہ برائے اپنا فضیلت آئمہ تاریخ علیہ السلام جوش ایمان کے ساتھ تحریک بلند ایک شخص چھٹے امام کے خدمت میں آتا ہے. مولا میں گھر بنا رہا ہوں، لا کر کے دیکھ لیجیے. ہوتا ہے نا کوئی نیا گھر بناتا ہے تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ آ کر اس کو دیکھ لیں، کبھی اس لیے کہ تعریف کریں، کبھی اس لیے کہ رائے مشورہ بہرحال کوئی مقصد ہو. امام آئے، دیکھا گھر کو، دیکھا کمرہ دیکھا، کہا مولا دیکھیے کتنی اچھی کھڑکی بنائی ہے، خوب اچھی روشنی آئے گی، اس میں سے اچھی روشنی آئے گی، دھوپ آئے گی.
امام نے فرمایا کہ اگر تو اس کھڑکی کو اس نیت سے بناتا، کھڑکی بنا رہا ہوں، روشندان بنا رہا ہوں تاکہ کسی مظلوم کی آواز ہمارے کان میں ہو، میں کھڑکی اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ اذان کی آواز ہمارے کان میں ہو، تو تیرا یہ کھڑکی بنانا جو ہے وہ ہمارے صالح ہے۔ ارے اگر اس لیے بناؤ کہ کھڑکی تو روشنی تو آئے گی، دھوپ تو آئے گی، کھڑکی کھڑکی میں رہے گی اور اس یہی ہمارے صالح بن جائے گا، یہ عبادت بن جائے گا۔ تو ضروری نہیں کہ ہمارے صالح نماز ہو، ہمارے صالح روزہ ہو، ممکن ہے نمازیں ہو مگر ہمارے صالح نہ ہو۔ کربلا میں نمازیں پڑھی گئی یا نہیں؟ ادھر بھی پڑھی گئی، ادھر بھی پڑھی گئی، ادھر ہمارے صالح ہے، ادھر ہمارے صالح ہے۔ کس مقصد سے پڑھی جا رہی ہے؟ مجلسیں کس مقصد سے ہیں؟ نمازیں کس مقصد سے ہیں؟ حج کس مقصد سے ہے؟ خدا کی رضا کے لیے حج کرنے جا رہے ہیں یا مارکیٹ میں اپنا اعتبار جمانے کے لیے؟ ہوتا ہے نا، مارکیٹ میں ہے وہ حاجی صاحب کا بہرحال کی ریٹ تو بڑھ جاتا ہے نا۔ خیر اب قوم کی چالاک ہو گئی ہے، قوم بھی اب وہ ہر حاجی کا احترام نہیں کرتی ہے، بلکہ انہوں نے حاجی کے بدل پر قافیہ نکالی ہے۔ وہ قافیہ میں نہیں بیان کروں گا، انہوں نے قافیہ بڑھا دیا حاجی کے بدل پر۔ ہر وہ عمل جس میں خدا کی رضا شامل۔ کیسے پتا چلے کہ خدا ہم سے راضی ہے؟ عمل صالح بہت اہم، اس کا اتنا بڑا فائدہ، اور عمل صالح کے لیے کیا ہے؟ 3 شرطیں۔ پہلی شرط بھی عرض کے دوسرے 2-3 کل عرض کروں گا۔ پہلی شرط کیا کہ خدا راضی ہو ہمارے اس عمل سے۔ پتا کیسے چلے کہ خدا ہم سے راضی ہے؟ بے مجمع ہم سے راضی ہے یا راضی کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر سب نے سونا شروع کر دیا اور اٹھ کے جانا شروع کر دیا اور سمجھ میں آ جائے گا کہ مجمع راضی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر کے آثار سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم سے راضی ہیں کہ راضی نہیں ہیں، لیکن خدا تو ہمارے سامنے نہیں موجود ہے۔ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ خدا راضی ہے۔ اکثر ہوتا ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں خدا ہم سے راضی ہے۔ بہت سارے لوگ کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے آئے تھے، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے آئے تھے۔ بہت طرح کے لوگ تھے، میں عرض کروں گا اسے، مگر کیا واقعی خدا ہم سے راضی تھا؟ کیسے پتا چلے کہ خدا ہم سے راضی ہے؟ یہ سوال ہماری آپ کی طرف سے پیغمبر نے شب معراج کر دیا تھا خدا سے۔ معراج کے واقعات بڑے عجیب ہیں، اگرچہ ہمارے یہاں معراج کے واقعات بیان تو ہوتے ہیں مگر بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ۔ ہم اتنے ہی بیان کرتے ہیں جس سے مجمع خوش ہو جائے، جہاں نعرے ہو لگ سکیں اتنا بیان ہو جاتا ہے۔ جہاں سے ہماری ذمہ داریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کو نہ مجمع سننے کو تیار ہوتا ہے، مجمع نہیں سننے کو تیار، تو ہم کو سنانے لگے اسے، اور پھر یہ سناتے ہیں۔ شب معراج بڑی عجیب چیز ہے۔ شب معراج کچھ سوال خدا نے پیغمبر سے کیا ہے، کچھ سوال پیغمبر نے خدا سے کیا ہے۔ انشاءاللہ مجلسوں میں کچھ چیزوں کو پیش کروں گا۔ حدیث معراج بہت ہی اہم ہے۔ ایک سوال وہاں پیغمبر نے خدا سے کر لی، یا رب ما علامت رضاک، خدا یہ بتا دے کہ تو راضی ہے کیسے سمجھا جائے، تیری خوشنودی کی پہچان کیا، علامت کیا ہے؟ ما علامت رضاک۔ ہمارے صالح کی پہلی شرط کیا ہے؟ خدا راضی ہے۔ خدا نے جواب دیا الزمہ ثلاث خصال، ہم جس سے راضی ہوتے ہیں اس کے اندر 3 خصوصیت پیدا کرتے ہیں۔ اگر پرکھنا ہے کہ خدا راضی ہے یا نہیں، دیکھیں 3 چیزیں ہمارے میں ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں اس کا مطلب ہے خدا ہم سے راضی ہے، وإلا خدا ہم سے راضی نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، ہمیشہ میں اس کو عرض کرتا ہوں کہ یہ جو پہچان دے رہا ہوں خدا نے جو بتائی ہے پیغمبر کو، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ اپنے کو پرکھنے کے لیے ہے، دوسروں کو پرکھنے کے لیے نہیں ہے۔ عام طور سے ہماری عادت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو پرکھتے ہیں، اس کا ایمان کیسا ہے، اپنا ایمان کیسا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیشہ دوسروں کو پرکھتے ہیں۔ یہ محب اہل بیت ہے یا نہیں، ہم خود محب اہل بیت ہیں یا نہیں، تھرمامیٹر ہمارے ہاتھ میں، دوسروں کے منہ میں جو ڈالتے ہیں اس کو بخار ہے یا نہیں، کبھی اپنے ذہن میں نہیں ڈالتے کہ دیکھیں ہماری صحت کیسی، ہمیں بخار ہے یا نہیں۔ کبھی دوسروں کو پرکھنے کی کوشش نہ کیجیے گا، خود کو پرکھیے۔
ایک عالمانہ اور عارفانہ شکر. جاہلانہ شکر وہی جو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. کھانا کھایا, گلے تک کھانا کھایا, لمبی سی جو ہے یہ ڈکار دی, دون پہ ہاتھ پھیرا, الحمدللہ. اب وہ کھانا حلال کا تھا, حرام کا تھا, کیا کھایا, کہاں سے آیا, اس کی پرواہ نہیں. کس کا خون چوسا ہے اس کی پرواہ نہیں. حرام حلال طریقے سے پیسہ اکٹھا کر کے بلڈنگ بنا لی, اس پر لکھا ھذا من فضل رب. چوری جو ہے فضل رب ہے, رشوت فضل رب ہے, سب کے حقوق کو پامال کر دینا فضل رب ہے. ھذا من فضل ربی. یہ جاہلانہ شکر ہے. الحمدللہ زبان سے کہہ دینا شکر نہیں ہے. اسے ایسے شکر کی توفیق دیں گے جس میں جہالت کی آمیزش نہ ہو. کیا ہے عالمانہ شکر اور عارفانہ شکر؟ قرأت کے ساتھ کہیں الحمدللہ, یہ عالمانہ شکر ہو جائے گا. زبر زیر پیش قرأت کی پوری رعایت کر کے کہیں تو عالمانہ شکر ہو جائے گا؟ نہیں. عالمانہ شکر میں دو خصوصیتوں کا ہونا ضروری ہے. معیشت یہ ہے عالمانہ شکر کے لیے کہ جو نعمت ملی ہے اسے اللہ کی عطا سمجھیں, اپنی کاوش نہ سمجھیں. اگر دولت مل گئی ہے اپنی قوت بازو کی دین نہ سمجھیں, عطا الہی. اگر خدمت کا جوہر ہے اپنا کمال نہ سمجھیں, پروردگار کی عطا سمجھیں. دولت پروردگار کی عطا, قوت خدمت پروردگار کی عطا, علم پروردگار کی عطا, عہدہ و منصب پروردگار کی جو نعمت ملی ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ, اپنی ملکیت نہ سمجھیں. زبان ہے تو ہماری نہیں ہے, اس کی عطا ہے. ہاتھ ہے تو ہمارے نہیں ہے, اس کی عطا ہے. جس دن یہ تصور پیدا ہو جائے ایک پہلے ہی مرحلے میں ٹینشن ختم ہو جائے. جس دن سے یہ سوچنے لگے کہ جو کچھ ہے ہمارے پاس ہمارا بھی ٹینشن کیوں ہوتا ہے. وہ کاروبار میں گھاٹا ہو گیا, شیئر مارکیٹ گر گئی, ڈھیر سارے شیئر خرید رکھے تھے, مارکیٹ گر گئی. ایران میں جب آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد صلح کو مان لیا تھا, وہ قرارداد 598 تسلیم کر لیا تھا, تو ریڈیو سے اعلان ہوتی ہے کہ تو کے ہارٹ فیل ہو گئے تھے, کیونکہ انہوں نے ڈھیر سارے ڈالر خرید رکھے تھے, کروڑوں کے تعداد, روزانہ ڈالر کی قیمت بڑھ رہی تھی. جس وقت اعلان سے پہلے ڈالر کی قیمت تھی 150 تومان کا ایک ڈالر, اعلان ہوتے ہی قیمت ہو گئی 35 تومان. اس دن کتنوں کے ہارٹ فیل ہو گئے. ٹینشن کاہے کا ہوتا ہے؟ کاروبار میں گھاٹے کا ٹینشن, فلاں صاحب نے دھوکہ دے دیا, ٹینشن, گھر میں جھگڑا ہو گیا, ٹینشن. ٹینشن کا سبب یہ سب تو ہے نا, نوکری نہیں مل رہی ہے, ٹینشن. جتنے اسباب ہیں ٹینشن کی, ان کو نگاہ میں رکھیے, اس کے بعد آئیں گے. جو ہے ہمارے پاس, ہمارا کچھ نہیں. کارخانہ کس کا ہے؟ ہمارا یا اللہ کا. کاروبار کس کا ہے؟ ہمارا یا اللہ کا. ہم خود کس کے ہیں؟ انا للہ, ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں. کہہ تو دیتے ہم زبان سے انا للہ, کبھی مانا میں بھی غور کیا؟ انا للہ, ہم اللہ کی پراپرٹی, ہم امین ہیں, مالک نہیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں, امین ہیں, ایک دن اللہ کے حوالے کرنا ہے. اگر یہ تصور آ گیا کہ اگر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا, ہمیں نہیں دھوکہ دیا ہے, اللہ کے بندے کو دھوکہ دیا. کاروبار میں گھاٹا ہو گیا, ہمارے کاروبار میں گھاٹا نہیں ہوا ہے, اللہ کے بندے کے کاروبار میں گھاٹا, ٹینشن ہمیں جائے گا. ہماری تھوڑی ہے. اور جو کارخانے کا مالک ہوتا ہے ٹینشن اسے ہوتا ہے, ورکر کو کبھی ٹینشن نہیں ہوتا. جو کارخانے میں مزدور کی حیثیت سے کام کرتا ہے, اگر مزدور نے ایمانداری سے کام کیا ہے اس کی تنخواہ حتمن ملے گی, چاہے کارخانے کو فائدہ ہو یا نقصان ہو. بجلی آئی کہ نہیں آئی, یہ
خوشی کی بات نہیں، چھن بھی گئی تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب سوال کیا گیا کہ مولا زہد کیا ہے، تو مولا نے کیا کہا، الزہد کلہ بین کلمتین من القرآن، سارے کا سارا زہد جو ہے قرآن کے دو جملوں میں ہے۔ کیا قرآن کہتا تھا؟ جو ملے اس پر اتراؤ نہیں، جو چھن جائے اس کے اوپر پریشان ہو۔ آ گئی تو آ گئی، چلی گئی تو چلی گئی۔ شکر آگاہانہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے سب اس کی عطا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے اس کو وہیں استعمال کرے جہاں مالک نے اجازت دی۔ زبان اللہ کی نعمت اس کی عطا ہے نا، اب زبان کو کہاں استعمال کریں گے، سچ میں یا جھوٹ میں؟ غیبت کو تہمت میں استعمال کریں گے یا مومنوں کے جو ہے وہ دفاع میں استعمال کریں گے؟ حق کی ثنا ثانی کریں گے، باطل کی قصیدہ ثانی کریں گے؟ وہی اس کا استعمال کریں گے جہاں اس نے اجازت۔ یہ ہے آگاہانہ شکر۔ اور جاہلانہ شکر کیا ہے جو میں نے عرض کیا ہے؟ تو پہلی صفت یہ کہ شکرن لا یخالطہ الجہل وذکرن لا یخالطہ النسیان، اور ایسے ذکر کی اسے توفیق دے دیں گے جس کے ہمراہ فراموشی ہے۔ بہت سارے لوگ ذکر تو کرتے رہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، زبان کا ذکر ہوتا ہے، دل میں یاد خدا نہیں ہوتی۔ وقت نہیں رہے گا، انشاءاللہ کل مزید تشریح کروں گا کہ ہمراہ فراموشی نہ ہوگی۔ وَمُحَبَّةً لَا يُبْصِرُ عَلَى مُحَبَّةِ أَحَدًا، اور تیسری شان صفت یہ ہے ہم اس کے دل میں اپنی ایسی محبت ڈال دیں گے کہ وہ ہماری محبت پر کسی کی محبت کو ترجیح نہیں دیتے۔ بہت ساری چیزیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت، بچوں سے محبت، کاروبار سے محبت، وطن سے محبت، عزت و اقارب سے محبت، یہ منع نہیں ہے اسلام، لیکن جب کبھی ان کی محبتیں خدا کی محبت سے ٹکرا جائیں، جب کبھی یہ محبتیں خدا کی محبت سے ٹکرا جائیں تو ہم اس سے راضی ہوں گے جو ان سب کی محبت کو ہماری محبت پر سے قربان کرے۔ یہ تینوں صفت اگر اپنے اوج میں کہیں نظر آتی ہیں تو اس کا نام کربلا ہے، اس کا نام کربلا ہے۔ حسین ابن علی کو سب سے محبت تھی، اپنے اصحاب سے بھی محبت تھا، آئے ہوئے مہمان حر سے بھی محبت تھی، حبیب ابن مظاہر سے بھی محبت تھی، اون محمد سے بھی محبت تھی، قاسم سے بھی محبت تھی، عباس سے بھی محبت تھی، لیکن ایک ہے کربلا میں جس سے حسین کو سب سے زیادہ آپ کا ذہن پہنچ گیا، جس سے حسین کو سب سے زیادہ، وہ کون ہے؟ وہ حسین کا کریل جوان بیٹا علی اکبر ہے۔ دوہری محبت ہے، علی اکبر سے حسین کو نانا کی شبیہ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، وہ بھی کیسا بیٹا؟ جب کبھی حسین کو نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، تو سب سے زیادہ محبت حسین کو کس سے ہے؟ علی اکبر سے۔ عزیزوں کربلا میں حسین کو سب سے محبت تھی۔ حسین نے کسی کو آسانی سے اذن شہادت نہیں دیا، آسانی سے نہیں دیا۔ جب اون محمد آئے تھے اجازت لینے کے لیے، کیا حسین نے فوراً اجازت دے دی؟ کافی دیر تک حسین سے اجازت مانگتے رہے، مگر حسین نے اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ بہن سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی، زینب آ گئی۔ حسین نے کہا بہن زینب کیسے آنا ہوا؟ کہا بھیا یہ بتائیے کہ میں نے آج تک آپ سے کچھ مانگا ہے؟ نہیں بہن تم نے کبھی کچھ نہ مانگا۔ کہا بھیا تو آج مانگنے آئی ہوں، بولو بہن کیا چاہیے؟ کہا بھیا میرے لالوں کو مارنے کی رضا دے دیجیے۔ ارے مانگا بھی تو زینب نے کیا مانگا؟ اس وقت حسین نے ان محبت کو اجازت دی۔ جب جناب قاسم آئے اجازت دینے کے لیے، کیا
क्योंकि तुम्हें ज़ैनब ने 18 साल बड़ी मेहनतों से